السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج شو کے آغاز میں ہمارے مہمان ہیں ایس آر کے جناب اکمڑی اور بگ بی. آپ سے شروع کرتے ہیں. آج کل بڑی ڈپریشن سے شرابور سٹیٹمنٹس دیتے پھر رہے ہیں، ٹویٹس کرتے پھر رہے ہیں. پہلے انہوں نے شرابور دس دیو کی ہے. انہیں پتہ ہے شرابور کیوں کرنے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں آپ کا چاچا نہیں ہوں. اگر میرا تیرے جیسا نالائق بھتیجا ہوتا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتا. ویسے بیٹا آپ کا کافی نالائق ہے. Look, who is talking? میرے بیٹے کے بارے میں آپ ایک شبد نہیں کہیں. نہیں تو آپ نے ان کے بیٹے کے بارے میں کیوں کہا؟ میرا بیٹا کچھ بھی ہے لیکن نالائق نہیں ہے. تو ان کا بیٹا بھی نالائق نہیں ہے. اس نے لوڈو نہیں بنائی تھی، گرو نہیں بنائی اس نے. پھر ایک ویب سیریز جی برید. Oh مائی گاڈ، بگ بی کا بیٹا اور ایک ویب سیریز اس کی پہچان ہے. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اس کو شوبز میں اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی آپ رکھتے ہیں. اس کو اپنی کبڈی ٹیم میں زیادہ دلچسپی ہے، اس کو فٹ بال میں زیادہ دلچسپی ہے. اور آپ ویب سیریز کی بات نہ کریں، آپ خود پروڈیوسر ہیں بھائی، اور او ٹی ٹی پلیٹ فارم لے کر آ رہے ہیں آپ ایس آر کے نام سے، جہاں پہ ویب سیریز ہی چلیں گی. ارے تابع جی، آج کل او ٹی ٹی ویب سیریز کا زمانہ ہے. جی آپ یہی بات چل یہی بات چل رہی ہے. یہ آپ نے بےعزتی کی ہے میری. نہیں کیا بھیج یہ بےعزتی ہے تو اور کیا ہے؟ بات بیچ میں چھوڑ کے اس طرف چل دیا کیوں بھائی؟ میں نے کہا تھا آپ چپ رہیے، پہلے میں بات مکمل کروں وہ گا. تو خیر آپ ہیں بدتمیز. کیا کہا؟ کچھ نہیں، مذاق آپ کیجئے، بات کیجئے. بدتمیز کیا بات؟ نہ میں نے او یار، ہم آپ کے بیٹوں کی تعریفیں سننے نہیں بیٹھے ہوئے ادھر. اسپین کیا گھوم رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں اسپین؟ پٹھان کے لیے گئے ہیں ادھر بھی؟ پٹھان کے لیے آپ اتنی دور گئے؟ نو آپ مجھے بتاتے، میں آپ کی پروموشن کر دیتا. نو آپ کمبڑی جی سمجھ نہیں رہے. وہ کچھ سینز ایسے تھے جس کی ریکوائرمنٹ تھی. آخرکار سو کالڈ پٹھان مکمل بھی تو ہونی ہے. اگلے سال یعنی جنوری 23 جی یہ ہے ریلیز. اس وقت تک پٹھان بہت بوڑھا نہیں ہو چکا. اچھا تسی بھی پٹھان کہنے لگ پے کہ سب پٹھان کہہ رہے ہیں. اس کا نانا کہو تسی. اوکے، پٹھان اس وقت تک عمر رسیدہ نہیں ہو چکا ہوگا. اسپین دیپیکا بھی ساتھ گئی ساتھ ہے میرے، بالکل ساتھ ہے. دیپیکا ہے، ہم ہیں، اور پٹھان بن رہی ہے وہاں پہ. وہ پلا کیوں ہیں کوئی؟ کیوں؟ دیپیکا بھی ہوتا ہی نا. You like Deepika? I do. I plead guilty. Oh my God, he's pleaded guilty. Do you like Deepika? یا گلٹی کانشس. ابھی شیخ کی طرف آئیے. ابھی جو اس کے لیے ہمارا کیا کیا پتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. میں بتاتا ہوں. نمبر کا گیم نکالا ہے اس کے لیے. ایک بہت بڑے اچھا، کسی کو بلا کے اس کی جنم کنڈلی نکال کے کوئی نیومرولوجی کی کوئی ایسی ہلچل کی ہے کہ بقول ان کے اس کی لائف کلک کرنے لگ گئی ہے. ہو سکتا ہے اس کی ٹیم نے کوئی ایک دو کبڈی میچز جیتے ہوں. سپرسٹیشس بلیو. ویسے کمال کی سپرسٹیشن ہے. پہلے اس کی بیوی کو بندر کے ساتھ بیاہ دیا اور بندر پکا ہو گیا تھا. پھر پیڑ سے شادی کی. تانوں پتا باندر اپنے رشتے داروں نوں وکھاਉਂدا سی، اوئے او ویکھو تہاڈی بھابی. ویسے غلط تو نہیں دکھاتا ہوگا. نموڑا گانا انہاں دے رشتے داراں بہت ہٹ ہویا سی. ساؤتھ ایشیا دی ہر باندری تانوں یہ گانا گاندی نظر آئے گی. نموڑا. آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ وہ آپ بات کریں. میں ویٹ کر رہا تھا. ہاں سب بڑی دنیا، میں مان گیا انہوں نے جناب. آپ کو میں مرید ہو گیا. یہ تو بہت بڑا ایکٹر ہے. Thank you so much. کمال کا. اور بابا جی، بابا جی بھی بہت اچھے ہیں، لیکن اس کی تو کیا بات ہے. اور یہ بھی تکبرانہ فکرے بول رہے ہیں آج کل. میں نے ایک انٹرویو سنا آپ کا، میں آپ سے پوچھا انہوں نے کہ جی کہ آپ کے بعد کوئی سٹار، آپ نے کیا کہہ دیا کہ نہیں کوئی نہیں آ سکتا. یہ بظاہر نہیں ہے، دور تک نہیں ہے. اس نے یہی کہا ہے آنے کو تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اور کہہ تو رجال کا عالم ہے بھائی، نہیں آ رہے. اور اس کے مقابلے کا کوئی ایکٹر نہیں ہے اس وقت پوری بالی ووڈ میں. جی ایسا ہی. اور غربت چھائی ہوئی ہے پوری دنیا کی فلم انڈسٹری پر. نیا جیک نکلسن نظر آ رہا ہے، ڈینیرو نظر آ رہا ہے، سنجیو کمار نظر آ رہا ہے، نصیر الدین شاہ نظر آ رہا ہے. تو چھوڑیں بھائی جان، یہ ادھر تو بھٹا ہی بیٹھ گیا ہوا ہے نا پاکستان میں. تو یہ ٹی وی ہے جس نے سہارا دے رکھا ہے، اور ٹی وی نے پش کر کے فلم کی طرف تھوڑا سا راغب کیا. ٹی وی کے بہت بڑے ایکٹرز ہیں پاکستان میں. جی سر، اس میں کوئی شک نہیں. سنگرز بہت شاندار ہیں پاکستانی. عاطف اسلم کا ہی کوئی مول نہیں ہے. علی ظفر بہترین سنگر ہے، راحت بہترین سنگر ہے. کمپوزرز بہت کم ہیں، ڈائریکٹرز بہت کم ہیں. جی سر. ٹی وی ایکٹرز بہت کمال کے، ہیروئنز ٹی وی کی بہت کمال کی، سکرپٹس بھی اچھے ہیں. جی سر. لیکن جو فلم پہ اوور آل ایک پشمردگی چھائی ہوئی ہے،
اس کا شکار صرف لالی ووڈ ہی نہیں بالی ووڈ بھی ہے ہالی ووڈ بھی ہے. میں حیران ہوں تامل فلمیں کیوں سپر ڈوپر ہٹ ہوتی ہیں. میں پٹھان کو تمل میں بھی ریلیز کروں گا. اٹس اے بریکنگ نیوز. اس کے لیے وی آر فائنڈنگ ا بیٹر ویو آرٹسٹ. ہاں جی ویو آرٹسٹ دس گائز. اوکاشا از اے ویری گڈ ویو آرٹسٹ. وہ آپ کی آواز ٹھیک نکالیں گی. تم میری آواز نکال سکتے ہو؟ ہاں جی خان صاحب کیوں نہیں کر سکتا خان صاحب. کر کے دکھاؤ جو میں کر رہا ہوں. ہر گھڑی بدل رہی ہے الو ناڑو کٹ کٹوڑی روپ زندگی. الو والا واک تولی واہ. چھاؤں ہے کبھی الو کناڑی کھلو کٹوڑو کبھی ہے دھوپ زندگی. آلو کو نو ماڑی ہوئی ہر پل یہاں الو مارو کاڑو جی بھر جیو چل کو تو کلو جو ہے سما. الو پتو دی کتا. کیسا کتنے ایسے بھاجی میں کٹو کٹ 12,000 روپے لاؤں. پوری فلم کے 10 دے دینا. اور بے وقوف اس سے بہت زیادہ مانگو. چلو پائن تسی پھر زیادہ بھر کے ہاں تو اور کیا 15,000 روپے تو کٹ نہیں ہونی. کمڑی لاکھوں میں مانگے. لاکھوں انہیں نہیں نہ دینے میں بھی مانگ کے بیچ دو. پہلے تم پہ چادریں چڑھ رہی ہیں تھوڑا سا بست ہو جانا. یار کٹو کٹ 2,000 تے دے گا نا 10-12 دا کیا 2 ہاں صاحب. گاڈ. ہاں صاحب تسی اس طرح کرو نہ میرا 12 تے نہ پھر میرا 15. تو پھر کتنے؟ تسی اس طرح کرو روپیہ 5,000 تسی دینا ساری فلم دی کر دے گا. آلرائٹ ڈیل ڈن. اوکے ڈن. ایڈوانس دیتا ہوں. لو جی بھائی دیہڑی لگ گئی تواڈے صدقے. تسی بلایا تے خان صاحب پھر گئے. بابا جی تسی کتے ڈبنگ کرانی ہوے میں دسنا ہے. ضرور بتاؤں گا. آج کل بیمار لگ رہے ہو تسی بہت ہیں. بہت زیادہ ڈپریشن. عمر کا تقاضا ہے. ڈپریشن اب لازمی یہ آخری سٹیشن ہوتا ہے جب آپ نے پیچھے بھرپور زندگی گزاری ہو اور گھٹتے ہوئے ماہ و سال کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ کر پا رہے ہوں. وہی فیم وہی رانائی وہی شان و شوکت وہی تجھ کو احتشام جب آپ مانگتے ہیں تو پھر نیٹ ریزلٹ اس کا ڈیپ ڈپریشن ہوتا ہے جی. اور آپ اس کا شکار ہیں. حل بتائیے کہ کس طرح اس کو ولپت کیا جائے. آپ لمحہ موجود میں کیوں نہیں جیتے؟ جی تو رہا. آپ واپس کیوں جاتے ہیں؟ بس ماضی میں بہت کچھ ہو چکا ہے جو جینے نہیں دیتا. پروین بابی ہو سکتا ہے آپ کو ہانٹ کرتی ہو. اوہ مائی گاڈ. Who knows؟ پروین بوبی بوبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ پورا تو نا کی پروین اسلم ہے. بابی بابی. باب سر ان کی جو ہوتی ہے نا بیکری اور پینٹنگ کی طرح بوبی ہوتا ہے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. کیا کہنے سٹیل دا چڑا ہوندا بھائی. بیرل رولز رائس میں بیٹھتا ہوں مزہ نہیں آتا تبھی. بینٹلے مجھے زہر لگتی ہے. بگاٹی پہ میں تھوکتا نہیں. بھائی بگاٹی ہے جے میں کل دھوتی ہے. کیڑی گل ہے. بگاٹی بہت خوبصورت گاڑی. بھائی انہیں پیسے 500 روپیہ دیتا میں چمکائی ہوتے پالش پر لے لائی. یہ بتائیں آج کل کیا کام ہو رہا ہے؟ گاڑیاں دھوتا پھر رہا ہے بتاتا نہیں ہے. فلم کا پوچھ رہی ہوں. فلم بھی آ رہی میری تمہیں پتا اتنے میوزک لائے نا تامل اتنے میرے پیسے آ جاندے نے. گانا لے گیا میں پٹی صاحب دی فلم دا ادھر تامل وہ مینوں پیسے اور دادا آ رہی نے اتوں. اچھا جی. ایزی پیسہ آ رہا مینوں 200-400 بڑے نے روز دا مینوں 1200-1400 کٹھا ہو جاتا. واہ. میں کی کرنا میرا کنا خرچہ. روٹی میں مانگ کے کھا لینی 100 میں تھڑے تے جانا. زلف دا کنڈل کھلے نا جی. اکھ دا کنجل ڈلے نا. واہ واہ واٹ اے سانگ. لے گیا میں ادھر. بابا جی اے چشتی. او ہو تھے تو اس گانے کا مذاق نہ اڑانا. نہیں مذاق نہیں بھاجی کی ہویا میں زبان چینج کی تھی. اچھا جی. پتا اتنے ناڑو صاحب میوزک ڈائریکٹر میں نا کولیبریشن یہ کرتے. واقعی ہے کوئی ناڑو صاحب؟ سر آپ کو لگتا ہے نہیں لیکن یہ اس قدر سریلا کیسے ہوتا ہے وداؤٹ اے لینگویج. ناڑو صاحب سیدھا کراؤندے میرا. پہلے میں انہوں نے سچویشن دسنا کہ اس موضوع دا گانا واہ پھر انہوں نے سیدھا کرایا. او الک ناڑو ہلی ہوئی واو. جی ایستائی نے مارتے تھے دنیا. او الک ناڑو ملی ہوئی الک ناڑو ملی ہوئی حال کرونی کلک ناڑو ہلک ماڑی ماڑی ہوئی. او الک ناڑو ہلی ہوئی الک ماڑو کلک ناڑو آڑیا بناڑی ہوئی آہا. الک ناڑو پاکڑ کاڑو الک ناڑی ماڑی ہوئی الک ناڑو ماڑی کڑیاں الک ناڑی ماڑی ہوئی الک ناڑی الک ٹوڑو الگنا الک روڑی الک ناڑو الک ناڑی ال پادی گاڑی الک ٹوئی الک ناڑو ماڑی ہوئی وے
ਲੜ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਾਮਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ अच्छा जी, को भट्टी प्रोडक्शन का कोई और गाना? ਓਏ ਲਿਕਾੜੀ ਮਾੜੀਆਂ आहा, ਓਏ ਲਿਕਾੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕਨੋੜੇ ਹੁਲਕਣਾ ਕੋੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੂੜੀਆਂ ਆਲੇ ਹੁਲਕਣਾ ਪਰ ਕੁਰਤੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਲਿਕਾੜੀ ਓੜੀਆਂ ਹੋਏ भाई वाह वाह वाह। ਉਹ ਲੋ ਪਾਗੜ ਗੁੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਨਾਲੇ ਹੁਲਕਣਾ ਕਰ ਗੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲੇ ਹੁਲਕਣਾ ਪਰ ਮਾੜੇ ਹੁਲਕਣਾ ਪਰ ਗੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੁਲਕਣਾ ਪਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਉੱਲੇ ਨਾਕੜ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਉੱਲੇ ਨਾਕੜ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਹੁਲਕਣਾ ਪਰ ਹੁਲਕਣਾ ਕਰ ਦੁੱਲਾ ਬੱਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ देवी और सज्जनों, यहाँ समय हुआ चाहता है कौन बनेगा करोड़पति का। और हमारे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं श्री आफ्ताब जी। आप भी अपने मुल्क के कसौटी चैंपियन अपने आप को कहते हैं। मैं नहीं कहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कसौटी खेलता हूँ, बड़ी अच्छी खेलता हूँ। देखते हैं कि आज कौन बनेगा करोड़पति से कितनी संपत्ति आप लेकर जाते हैं। मैं प्रश्न पूछूं आपसे? जी प्लीज। एक रुमाल 2 मिनट में सूखता है तो 100 रुमाल कितने मिनट में सूखेंगे? इकट्ठे डाले हैं। जाहिर है। अगर तो इकट्ठे डाले हैं तो 2 मिनट में सूखेगा। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਚ ਸੁੱਕਦੀ ਉਸ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਸੁੱਕਣਗੀਆਂ ए कमान ताबे मेरा चैन वैन सब जुड़ा ਧੁਮਕ ਧੁਮਕ ਧੁਮ ਤਾ ਤਾ जालिम नजर हटा ले ਧੁਮਕ ਧੁਮਕ ਧੁਮ ਤਾ ਤਾ वैन सब जुड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले ओ मेरी अंगड़ाई ना टूट ओ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा कजरा रे कजरा रे तेरे कारे नैना तेरे नैना तेरे जुड़वा जुड़वा नैना कजरा रे तेरे कारे नैना नाचो तंबे पठान का बच्चे कजरा रे तेरे कारे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना कजरा रे तेरे कारे नैना। कुछ दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जियो रूबा। खबर है कि जहाज का टायर फट जाने पर मुसाफिरों को धक्का लगाना पड़ गया। नेपाल। ये जहाज कौन सा है? छोटा जहाज है, बिल्कुल ATR से भी छोटा, और जो फोकर से भी छोटा होता है, ATR से भी छोटा। सर उसमें कितने मुसाफिर होते हैं? ये होता है मेरा ख्याल है कोई 20 सीटर। तो उन्होंने देखा कि अब टायर फट गया है, वो हिलाने जोगा भी नहीं, वरना साइड पे हैंगर तक ले जाते, वहाँ उनकी वर्कशॉप होती है, तो बेचारे खुद ही उसको घसीट के रेड शेड के तो वो पहुंच गए। एयरपोर्ट क्रू कहाँ था? छोटा सा एयरपोर्ट था वो। नेपाल है कहाँ होना क्रू, कोई टो करने वाली कोई व्हीकल वहाँ पे मौजूद नहीं थी। वाओ। मुसाफिरों ने खुद ही काम। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਐਡਾ ਪੈਂਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ अक्सर होता है, यहाँ की एक मकामी एयरलाइंस का टायर लक्ष्मी चौक में रिपेयर होता किसी ने देख लिया था। जी सर, याद है। एयरपोर्ट से भेजा गया, चलें जी पंक्चर लगवा के आए। ये तो हवा में होता तो पैंचर कैसे हो गया? वो जमीन पे नहीं उतरता, टैक्सिंग नहीं करता, रनवे पे उड़ता नहीं है, बैली के वजन पे होता है। नहीं तो रनवे पे कौन सा किसी ने कील फेंके हुए हैं? हेलो। प्रेशर से वो लैंड होता है ना पुन्नू साहब, आपकी सोच है। सर इस शो में इतनी पसमानदगी क्यों है? और नहीं, हमारे लोग आम तौर पे ये जो भाईजान है ना, इशू ये है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, चीजें पढ़ते नहीं है। अब पढ़ा लिखा ये भी नहीं है, लेकिन ये अपने इल्म में इजाफा करता रहता है ऑब्जर्वेशन से, और वीडियोस देखता है। वो बिल्कुल नहीं देखता। डॉक्यूमेंट्रीज जो है ना,
वो बड़ी बाकमाल चीजें होती हैं। आधे से ज्यादा इल्म बब्बू ने डॉक्यूमेंट्री से लिया है। ये भी देखा बाज़ औक़ात ये रोड पे केले भी फेंकते हैं पेंचर वाले। नहीं ये भी भाई, सुना है ऐसा। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਇਹ ਉਹ, ਉਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲ ਬਿਖਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਆਮ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਲੰਘੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ। ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਸਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। एक छोटा सा टैंक ले लो, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ उसको ਆਉਣ चेन होती है ना, टायर नहीं होती। ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਓ ਬਾਗਾ ਤਾਲ, ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਕੀ ਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। वैसे PIA का टायर पंचर होता है कि नहीं? हर एक के टायर पंक्चर हो सकते हैं, लेकिन PIA आजकल बहुत इंप्रूव कर रही है, धड़ाधड़ इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, बड़ी तेजी से इंप्रूव कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसके CEO हैं वो अगले माह उनकी रिटायरमेंट आ रही है, एंड ही हैज डिसाइडेड कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। हालांकि जो काम उन्होंने शुरू किया था इस कदर अपहिल टास्क था, इतना मुश्किल काम था, ही शुड कंटिन्यू फॉर अनदर मे बी 3 years। अच्छा, इंडिया में एक बड़ी अजीबोगरीब एयरलाइंस है, इंडिगो, वाह हाँ जी, जिसमें से कबूतर निकल आए थे। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿੱਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ना करो यार। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ। और ड्राइवर कौन सा? ਭਾਜੀ ਪਾਇਲਟ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਮਤਲਬ। वहाँ की मैंने सुना है एयर होस्टेस जो है सर वो बहुत रूड होती हैं। ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭੱਲੇ ਲਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ना करो यार। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਬੀਅਰ ਵੇਚਦਾ। और ड्राइवर नहीं होता। ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੁਸਰਤ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਗੋ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁੱਗੂ ਸਾਈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ। नहीं, न्यूयॉर्क चली जाती है। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ 6 ਘੰਟੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਕ ਗਈ ਹਾਂ। तो उसे पता ही नहीं होता कि बिक गई है। ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ, वाह वाह। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ, ये ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਬ। और इकोनॉमी में क्या है? ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ। एक ਹਾਂਜੀ, पैकेट। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ। ਚਾਰ ਤੇ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਕੋ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੈਕੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਝੋਲੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਸਕੁਟ। ਉਸੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ तमाम ਸਫ਼ਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਬੜੀ ਗਰੀਬ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ। ओए ओए ओए। आई एम श्योर एसी तो होता होगा। ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਉੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाओ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਬੱਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਵਾਹ ਪਾਗਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਹਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਉਂ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। और जा कहाँ रहे होते हैं? ਉਹ ਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ कौन मारता कौन है? ਧਿਆਨ ਕਲੀਨਰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। कौन? ध्यान क्लीनर होता है एक बीच में, बसों के ट्रकों के बीच में एक जो ध्यान रखे चीजों का। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਠਕ ਠਕ ਠਕ। उसमें टोटल अमला कितना होता है? ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ 6 ਲੋਕ, हाँ, ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਲੋਕ। एक तो हो गया ड्राइवर है ना, 2 लोगों में, तो दूसरा कौन होता है? ਧਿਆਨ ਕਲੀਨਰ। तो ये होस्टेस 2 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ नहीं, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਫਰੇ ਵਿਛਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰੂੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਸਾਰੀ ਛਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਟਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਇੰਡੀਗੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ 250 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। आपको खाने को क्या मिला वहाँ पे? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਪਰਾਠਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, ऑक्सीजन जब कम होता है उसके लिए एयर होस्टेस ने क्या बताया? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। वाओ।
ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੱਜਾ। अच्छा, लाइफ वेस्ट थी क्या नहीं थी उसमें? क्या जी? यानी पानी में अगर गिर जाए तो जैकेट खुलती है? नहीं जैकटा जुकटा कोई नहीं होते, मेरे को अपनी जैकेट है किसी। वो तो वो ठंड वाली होगी ना। हाँ वो तो ठंड वाली, पानी ठंडा नहीं होता था। मेरे को गलती हुई, मैं एक बंदे ने 2 रुपए की टिप देती, वो मैंने मलक रियाज समझ ला भाजी। वो मेरे अगे पिछे एयर होस्टां ही मेरे कोल ड्राइवर चलदा जहाज छड्ड के मेरे को आ गया, सर कुछ चाहिए। मैं जा सालिया किते कंध च ना मरवा दे। But Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. फदीन हज़रात, अगले दोनों सेगमेंट्स सियासी सूरत हाल पर गुफ्तो शनीद पर मुश्तमिल हैं। आज हमारे मेहमान हैं सईद काजी साहब। आप तज्जिया और तबसरा लेकर हमारे पास तशरीफ लाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। You're welcome, sir. सबसे पहले तो ये बताइए कि आज क्या हुआ और आगे क्या होता नजर आता? अनएक्सपेक्टेड था, वेरी सरप्राइजिंग, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और उन्होंने जो है रूलिंग दी, आर्टिकल 69 का सहारा लिया, जो ये कहती है कि जो भी उसमें लफ्ज़ है आर्टिकल 69 में, इरेगुलरिटी भी अगर वो कर रहा है तो वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको आप लेके नहीं जा सकते। वेरी क्लियर। जिस तरह मैं अभी शकील साहब से कह रहा था, लॉ इज़ मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन, और लॉ बेचारा जो है वो डाडे का गुलाम होता है। मतलब है जो कानून है ना, उसको जिधर उन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं, पर उन्होंने कर दिया। एक नए क्वेश्चन जो नए सवालात उठ गए हैं, तो अब देखो ये किस तरफ जाता है। अभी तो 50-50 लग रहा है। 50-50 के इम्कानात हैं कि बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कह सकते। हम हर घंटे के बाद एनालिसिस बदल रहे हैं पिछले 1.5 हफ्ते में। अच्छा, हम क्यों नहीं बदल रहे? उसकी वजह क्या है? हमारा नैरेटिव भी वही है, हमारा एनालिसिस भी शायद ये है कि हम ज्यादा लब कुशाई करते ही नहीं है। नहीं, इसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि हमारे उस्ताद कहते होते हैं कि बाज़ औक़ात बड़े छोटे वक्त का बड़ा छोटा पीस होता है ना, उस पर बहुत से वाक़यात क्राउड कर जाते हैं और कभी सदियाँ गुजर जाती हैं। छोटे स्पैन ऑफ टाइम में जिन्होंने फैसला करना है उन्हें भी इतला नहीं होती कि अगोसी की करना है। वो सुबह फैसला करते हैं, शामी बदल लेते हैं। बिकॉज आई बिलीव ये बंद गली में खड़े हैं, आगे कैसे जाएं। मईशत का एक बुरान है, मईशत का बुरान रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी इस सियासत के बुरान में, लिहाजा खबर बाउंस होते हुए 1 सेकंड लगाती है आजकल। अच्छा जी, अदालत अगर क्लोज्ड इन पास्ट ट्रांजैक्शन के मुताबिक इसे तोड़ देती है सिलसिला, तो फिर आगे क्या नजर आता है? आई थिंक मेरे पास जो खबर है, मुस्लिम लीग नून के बाद स्टार वार्ड्स की जो बातें हुई हैं वो हैप्पी हैं। दे आर हैप्पी। वो कहते हैं यार, एक हमारी उनका मसला क्या था कि यार ये केस ख़त्म हो, ये अदालतों में जो आना जाना लगा हुआ है ये जाए, हमारी जान छूटे। 2 बंदों से जो हमारी बात हुई है वो कहते हैं कि ये चला जाए, वी आर हैप्पी। पीपल्स पार्टी गई है पिटीशन लेके, ताद में गुफ्तगू मैंने नहीं सुना कि मुस्लिम लीग नून गई हो, तो वो जाएंगे, गुड्डी हो जाएगा। स्टेट के लिए भी ये ठीक है। ये जो रियासत के इदारों में बात जो है एक बड़ी पेंट अप फीलिंग्स हैं और कुछ रिएक्शन भी है, तो मेरे ख्याल में उनका भी थोड़ा सा सेफ्टी वेल्व खुल जाएगा। एक कथार्ट हल्का या कथारसिस हो जाएगा और बात आगे पे चली जाएगी। तो ये है, भारत सुप्रीम कोर्ट हमसे ज़्यादा अक्लमंद भी है और यकीनन पावरफुल भी है। जो पावरफुल भी है, जो फैसला करेगी वो यकीनन ठीक होगा। अच्छा, आपने ये जो कानूनी नुक्ते की बात की है ना, ये मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन वो आर्टिकल जो है, एक आर्टिकल नहीं 2-3 प्रेसिडेंट्स, एक आर्टिकल बेहद क्लियर है। एक चीज़ उसमें, उसको अगर कोई मोल्ड करना भी चाहे तो कितना को कर सकता है। एक चीज़ इंतहाई क्लैरिटी के साथ। मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। बाज़ औक़ात अगर आइन एक आपको लाइन दे रहा है और फाजिल सुप्रीम कोर्ट समझती है कि हमें जो फॉल आउट है वो भी देखनी होती है। हाँ, इसकी फॉल आउट क्या होगी, तो वो फैसले को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कानूनी तौर पर इख्तियार होता है उनको कि भाई हम इस वसी तर मफाद में हम ये ले रहे हैं ताकि इसकी जो नेगेटिव फॉल आउट का खतरा है वो ना हो। वो लॉ पे बड़ा स्ट्रिक्ट ना रहना भी उनके इख्तियार में होता है। वो तो नजरिया ज़रूरत था, वो तो आगाज एक्सट्रीम था ना। जस्टिस मुनीर से जो सिलसिला शुरू हुआ वो मेरा नहीं ख्याल किया, लेकिन बहरहाल हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के, ज्यूरिस्प्रूडेंस और लॉ के। हम कानूनी नुक्ता डिस्कस कर सकते हैं, को अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं उसके ऊपर। नहीं, ओपिनियन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास राइट है कि वी कैन डिसएग्री विद एनी ऑफ दी जो वर्डिक्ट है विदाउट मिलाइनिंग दी जज। ऑब्वियसली उसकी शख्सियत को हम नहीं कर सकते, मगर हम ये कह सकते हैं कानूनी तौर पर कि जनाब ये फैसला ठीक नहीं हुआ। जो चीज़ बज़ाहिर नजर आ रही, प्राइमा फेशाई जिसको कहते हैं, वो यही है। एक प्रॉब्लम और भी है, 3 महीने में तो इलेक्शन होने चाहिए, मगर अभी आपकी जो है हदबंदियाँ नहीं हुई, बहुत से अर्ली इलेक्शंस आ गए हैं। इसमें फिर वो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे।
ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے ہم نے. پھر اس کے بعد اس سے پہلے کیئر ٹیکر کیسے لے کے آنی ہے, کیا لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ اس وقت شہباز شریف ہے, یہ دونوں مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ اگلا جو کیئر ٹیکر ہے اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو پھر یہ معاملہ صدر صاحب جو بھیج دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اچھا پھر وہ طے کرے گا. تو بہتر ہے یہ خود کر لیں. یہ 3 4 نام دیتے ہیں تو ان میں سے وہ کر کے تو آپس میں بنا لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے میں حد بندیاں ہو جائیں گی؟ نہیں ہو سکتی. دیگر معاملات جو ہونے ہیں وہ ہو جائیں گے. جس برق رفتاری سے وطن عزیز میں کام ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لگتا ہے نہیں ہوگا. کچھ اور کوئی وایا بٹھنڈا بھی نہیں ہو سکتا کوئی معاملہ؟ پرانی حد بندیوں پہ کروا لیں گے. اس کے لیکن تو اب تو ماشاءاللہ بڑا اچھا دور آ گیا اور بڑا اچھا. ویسے تو ہمارا بڑا تاریخ ہے ہماری کہ ہم اتنا خودکار سسٹم ہے کہ ہم پہلے رزلٹ بنا لیتے ہیں بعد میں الیکشن کرا لیتے ہیں. تو اب تو انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوتا, مگر ماضی میں تو یہ ہوا کہ رزلٹ پہلے بنے الیکشن بعد میں ہوئے. یہ کیسے یقین دہانی کروا سکتے ہیں آپ کہ اب نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, 2 باتیں ہیں. ہمارے تمام جو سیاستدان ہیں ان کا جو کلی طور پر اتفاق ہے وہ یہ ہے اپنے کولیگز کے بارے میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کولیگ ہے یا مخالف ہے یہ دنیا کا بدعنوان ترین آدمی ہے. یہ واحد پیشہ ہے جس میں ہر آدمی دوسرے کو صدق کے دل سے بدعنوان کہتا ہے. ٹھیک. اور دوسری بات اور برملا کہتا ہے. برملا کہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو الیکشن وہ ہارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس بدعنوانی ہوئی ہوتی ہے. بلکہ خاقان عباسی صاحب نے تو ایک دن ٹی وی پہ کہہ بھی دیا کہ ہم بھی جن الیکشن میں آئے تھے ان میں بھی بدعنوان, وہ بھی ٹھیک نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ پھر لڑتے کیوں ہیں؟ تو یہ سلسلہ ایک انفارچونیٹ ہے جو چل رہا ہے. ایسے ہی ایک جرنلسٹ سے پوچھ رہا ہوں میں, ایک پولیٹیکل اینالسٹ سے, یہ بتائیے کہ اس دفعہ دھاندلی کس کے حق میں ہوتی نظر آتی ہے؟ یار مجھے اس وقت جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ ایک اب ایسٹ سے لائبلٹی بن گیا. کس کے لیے؟ جو یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا جو ظاہر ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, یہاں اسٹیبلشمنٹ کون سا ملک ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی؟ ہر جگہ ہوتی. امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو بائیڈن صدر ہوتا, وہاں تو برنی سینڈرز نہیں ہونا تھا. ہی واز فار مور پاپولر. اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے, کہیں وہ شیروانی میں ہوتی ہے, کہیں سوٹ میں ہوتی ہے, کہیں وردی میں ہوتی ہے. اٹ از آلویز دیئر. اور یہ سرمایہ دارانہ ریاست اس کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی. میں اس کی سپورٹ نہیں کر رہا اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا الٹرنیٹو بھی ہے, مگر یہ وہ بات تو سچ ہے والی صورتحال ہے نا. آپ یہ بتا رہے تھے کہ عمران لائبلٹی بن چکا ہے, تو اگر یہ لائبلٹی بن چکا ہے تو کیری کس طرح کریں گے اس کو؟ اب یہ ملٹی $1 ملین کوسچن ہے, وہ پاپولر ہو گیا ہے اور رہی سی کسر ان 2 مہینوں نے میں نکال. کہتا ہوں صبح جب میں ایک سبزی کی دکان پہ گیا ہوں تو میں نے وہاں پہ جو سیمی لٹریٹ بلکہ لٹریٹ لوگ تھے وہ یہ گفتگو کر رہے تھے, میرے لیے بڑا حیران کن تھا. حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ ورکنگ کلاس کو انوالو نہیں کر سکے گا مڈل کلاس کی پرتوں میں. اس کی ایک آئیڈیلسٹ جو ہمارے مڈل کلاس, اب نیچے کے لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے ایک ہال روڈ کا ایک بندہ ملا جو یعنی بزنس مین, کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ ہال روڈ جیسی جگہ جو ہارڈ کور ایک تھی جگہ میاں صاحب کی, وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کے حمایتی نکل, تو اس نے پاپولیرٹی لے لی ہے. Now the question is whether can he translate all that popularity into his electoral success or not. اچھا جی, ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا جی, عمران اگر لائبلٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو اس سے کئی گنا زیادہ وہ پاپولر ہو چکا ہے ماسز میں. اسٹیبلشمنٹ ماسز کو کس طرح چپ کروائے گی؟ ماسز میں ہمارا ایشو یہ ہے کہ نہ یہاں پہ ہم آرگنائزڈ اتنے نہیں ہیں. یہاں پہ اگر آپ ورکنگ کلاس دیکھیں 3-4% سے زیادہ جو ہے وہ یونینائزڈ بھی نہیں ہے. جی جی. اور ہمارے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہیں ویک ہیں, سیمی فیوڈل ہیں. ادھر اربنائزیشن بھی چل رہی ہے, اربن سٹیز بھی چل رہے ہیں. اربنائزڈ سوسائٹی ساری سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹڈ ہے. وہ کنیکٹڈ ہے. ادھر آپ کے دیہات ہیں جو جہاں زندگی رینگ رہی ہے, ویسے ہی وہاں 5,000 سال پرانا حل بھی چل رہا ہے, ساتھ ٹریکٹر بھی چل رہا ہے. ان ایون ڈیولپمنٹ جو ہے جو خاصا ہے اس کا. تو اس لیے اگر تو ایک طوفان آ جاتا ہے, اتنی زیادہ پبلک آ گئی عمران خان کے ساتھ کہ بھئی ان کو روکنا بڑا ڈیزاسٹر بن جائے. وہ تو نظر آ رہا ہے. وہ تو آپس کی اس کی وجہ یہ عمران کی محبت نہیں ہے کہ عمران کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں, اس کے ترانے گا رہے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ محسوس یہ کرتے ہیں, اور میں نے بھی اس کی انیٹمی پہ غور و خوض کی ہے. مجھے سمجھ یہی آتی ہے کہ وہ ہرٹ فیل کرتی ہے کہ ہماری ایگو ہرٹ کی گئی ہے. ہم نے ایک پوری کوشش کر کے ایک پیراڈائم بلڈ کی تھی, ہمیں پورا ٹائم دیا جاتا, ہم اس میں کچھ کرتے یا نہ کر پاتے تاکہ ہم تخمینہ تو لگاتے. آپ نے ہماری گنتی خراب کر دی, سارا سیٹ اپ خراب کر دیا. اب وہ باہر نکلیں گے, انہیں روکا نہیں جا سکے گا. خان صاحب کا پرابلم ہے ایک, تو یہ ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ حضور آپ گالیاں سوشلزم کو دیتے ہیں اور کھجل سرمایہ داری کے ہاتھ ہو رہے ہیں. نہ یہاں سوشلزم آیا
وہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا وہ ایک بیوروکریٹائزیشن آف دی 20% آف اکانومی تھی, وہ نیشنلائزیشن نہیں تھی. اس کو بنیاد بنا کے نیشنلائزیشن کو گالی مت دو, بیکاز نیشنلائزیشن مین ہینڈنگ اوور یور پروڈکٹیو ایسٹس ٹو دی ڈیموکریٹک کنٹرول آف دی ورکرز, یہ ہوتی ہے. وہ تو کبھی یہاں ہوئی نہیں. تو یہ ہے کہ خان صاحب کی اپیل نیچے جا سکتی ہے اگر وہ سینٹر اور رائٹ سے تھوڑا لیفٹ جائیں. تو ایک کانسٹیچوئنسی خالی ہے, وہ پیپلز پارٹی نے خالی کر رکھی ہے, وہ کب سے لوگ منتظر ہیں. مڈل کلاس کو لے جائیں آپ, وہ اس کانسٹیچوئنسی کو اگر وہ ایڈریس کر لیتا ہے, وہ بریک نیچے جا کے تو دیکھے, وہ بڑے بے بس ہیں, وہ بڑے دیر سے کسی لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں. مگر خان اتنا سوچ سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ اس کی ایک بڑی عجیب بات ہے, وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ یورپ کو کوئی نہیں جانتا. اور خان صاحب آپ کا یورپ جمائما کا یورپ ہے, گولڈ سمتھ کا یورپ ہے, وہاں کی ورکنگ کلاس کا نہیں ہے. یہ ایشوز ہیں خان صاحب کے. جمائما ایک بہت شاندار کیریکٹر ماشاءاللہ نہیں, جس کا آپ نے اس میں تذکرہ تو کوئی- کیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. میں ہمیشہ اس خاتون کا ذکر بڑی رسپیکٹ سے کرتا ہوں. بہت ہی وہ لائل بھی رہی ہیں اور بڑی کیریکٹر تھا ان کا. اور وہ اس کی واحد خامی ہے کہ انتہائی امیر آدمی کی بیٹی تھے, اور اسے ہم خامی بھی نہیں کہہ سکتے جی, لیکن بن گئی نا. بھائی, آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے. تو یہ ہے خان صاحب کے ہیز اے چانس. اب انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکٹیبلز نہیں دوں. اچھا, میں لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یار 2 اتنے بڑے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ہماری سرحد کے ساتھ ہوئی ہیں. ادھر الیکشن جیتا ہے کیجریوال نے, اور 92 سیٹیں لی ہیں 117 میں سے, اور 62 لی ہیں 70 میں سے. اب سوال یہ ہے بڑا انٹرسٹنگ کہ جو رائٹ ونگ ریفارمزم تھا, دائیں بازو کی اصلاح پسندی, وہ کوئی سوشلسٹ نہیں ہے. ویسے اس نے بھگت سنگھ کی تصویر لگا رکھی, بٹ از ناٹ. پر اس نے کیسے ڈیلیور کیا اور عمران خان نے کیوں نہیں کیا, یہ سوال ہے نا. دونوں اس کی میں جاننا چاہتا ہوں یہ. میں بتاؤں گا. جب پہلی دفعہ وہ الیکشن جیتا تو اس نے 70 میں سے 66 سیٹیں لی, اور اب اس نے 117 میں سے 92 جیتی. اب اسے آپ بلیک میل نہیں کر سکتے کہ میں چوری کر رہا ہوں اور آپ میرا ہاتھ پکڑیں اور میں کہوں بھائی میری جیب میں 25 MNA ہیں یا MPA ہیں. مائنارٹی گورنمنٹ میں رہ کے آپ ریفارمز بھی نہیں کر سکتے. یہ جو کیجریوال کا ایکسپیرینس ہے اور جو عمران خان کا ایکسپیرینس ہے, یہ ہمیں بتا. وہ کیا اس نے کہا ہوئے کسی نے اگر کسی DC کی تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا. یہاں کیا ہوتا ہے, عمران خان کسی کو ہاتھ ڈالتا ہے, پتہ لگتا ہے فارورڈ بلاک بن گیا. سو ان اے مائنارٹی گورنمنٹ یو کین نیور ایون ریفارمز بھی آپ نہیں کر سکتے. بالکل یہ فرق ہوا ہے. اس نے کیا 70% پانی فری کر دیا, اس نے 70% بجلی فری کر دی لوگوں کی, دلی میں پانی فری کر دیا, محلہ اسپتال بنا دیے. اس نے ایک اور کام کیا, اس نے کہا جو بندہ رشوت مانگتا ہے نا اس کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجو. 25 یا 26 بیوروکریٹ اندر کی ہیں اس نے. اب دیکھیں جس نے سٹنگ CM کو ہرایا ہے, وہ ایک موبائل کی دکان پہ ایک عام آدمی, اور اس کی ماں جھاڑو دے رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جھاڑو دیتے ہوئے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سبحان اللہ, یہ بڑا میں باکمال. یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس ملک کا اور اس دنیا کا فیوچر جو ہے ہم نے ابنڈن کر دیا ہے. ہم نے یہ کالے دھن کے سیٹوں کا میوزیکل چیئر بنا دیا ہے. آپ نے غور کیا کہ کیجریوال کے انڈر سرکاری اسکولوں کے حالات کیا ہیں؟ سر بندوں نے سرکاری اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں سے افسروں نے اپنے بچے اٹھا کے پرائیویٹ سے سرکاری میں ڈال دیے. اگر اٹ از ڈویبل, جسٹ یہاں سے تو شاید چند کلومیٹر ہو جہاں بیٹھے ہوں. اچھا, اس پوری گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک گزارش ہے, یہ میں اس کانسٹیٹوئنسی سے بات کر رہا ہوں جو عمران کی ہے. اگر دیکھیں جو پاکستان کی اگر خوش قسمتی ہے تو پاکستان کو بہترین رولر ملے گا, پاکستان کو بہترین پارٹی ملے گی, وہ چاہے کسی طرف سے بھی آ جائے. لیکن اگر عمران کچھ کرنا چاہتا ہے, اگر آپ عمران سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو اسے 2/3 دیں گے تو وہ ڈیلیور کرے گا, ورنہ یہ تکلف نہ کریں. آپ بہترین 2 بڑی پارٹیاں ہیں, انہی کو الیکٹ کریں, انہی کے ساتھ ایک سٹیٹس کو کے تحت سلسلہ چلتا جائے گا. یہ تو ایک بڑی پتہ کی بات جو میں بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, جو بڑی عام سی بات ہے کہ عمران 2/3 کے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا, اور شاید وہ اسے اقتدار لینا بھی نہیں چاہیے. نہیں لینا چاہیے. ایک بات باہر بیٹھ جائے. اور آخری جو بالکل ارریلیونٹ بات ہے, کلمزی بات لگے گی کیونکہ میں نے سائن آف کرنا ہے, کہ لوٹوں کا کیا بنے گا؟ لوٹوں کا وہی علاج ہے. آپ کو الیکٹیبلز کی جو یہ 2 نمبر سیاست ہے نا, یہ بند کرنی پڑے گی. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ لوٹے آتے کیوں ہیں؟ پہلے تو ان کے مارج وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ نظریاتی سیاست ترک کر دیتے ہیں. سر نظریاتی تو اور بہت سے لوگوں نے ترک کر رکھی ہے, اس طرح اپنے آپ کو ننگا کون کرتا ہے جس طرح انہوں نے کیا؟ نہیں, لوٹوں کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی ڈائنیسٹی بنا دی گئی ہیں. مطلب یہ جو ہے نا جی, یہ فلاں بندے کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے کسی کا. مفصل میں پارٹیوں کا 5% ووٹ بھی نہیں ہے, برادری کا ہے, ذات کا ہے. میجر طاہر صادق صاحب کھڑے ہوں گے, ہر دفعہ 2 سیٹیں جیتیں گے, کسی پارٹی میں چلے جائیں. شاید اربن سینٹرز میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہو. اب کیا ہے مجھے بتائیں, لوگ کیوں نہ الیکشن والے دن پیسے لیں؟ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت باقی جگہ پہ؟ وہ ٹرک کھڑا کرتے ہیں, شراب کی بوتلوں کا بھرا ہوتا ہے, 7 اجناس, ان کو پتہ ہے 50 سالہ چاہے بوتل ہی لبنی ہے.
انہوں نے مڑ کے آنا نہیں. تو یہ ہوا ہے جب سے آپ نے نظریاتی سیاست کو ترک کر کے اس کو ایک کاروبار بنا دیا کہ منی از چیزنگ پالیٹکس اینڈ پالیٹکس از چیزنگ منی. یہ ہو گیا. اور پھر کیا 3 M's کی بات ہوتی ہے, منی, میڈیا, مسل. یہ کاروبار بن گیا. اس کو صرف ایک چیز توڑ سکتی ہے, نظریاتی سیاست, اور اس کی ہم نے ایک شکل کیجریوال کی صورت میں دیکھی ہے. عمران کلوسسٹ ہے, اس کے قریب ترین ہے. عمران اگر اپنا جو ایمان اور ایقان ہے سرمایہ داری پر, اور جو کہ بڑا مس پلیسڈ ہے, میں نے پہلے اس کی الیکٹ ہونے سے پہلے کہا تھا کہ عمران کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا, اس کو اس کا اپنا ویژن ہرائے گا, اس کی اپنے نظریہ ہرائے گا. وہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسی سرجری ممکن ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ادھر کالا دھن ہو جائے گا, ادھر چٹا دھن ہو جائے گا. کالا دھن, آخری فکرہ, کالا دھن اس نظام میں, اس معیشت میں ہمارے اس طرح چلتا ہے جس طرح ہمارا خون چلتا ہے. سرایت کر چکا نہیں, وہ ہے, وہ موبل آئل ہے, وہ بند ہو جائے گا. اس نوٹ پہ خدا حافظ آج کہتے ہیں کہ اور کچھ ہو نہ ہو, عمران کو اور شہباز شریف کو, زرداری کو یاد رکھیں نہ رکھیں, لیکن لوٹوں کو ضرور یاد رکھیں آئندہ الیکشن پہ, آئندہ ووٹ دیتے وقت. بلکہ پوری کوشش کریں کہ جتنے لوگ جس دور میں لوٹے بنے ان کی ضمانتیں ضبط کروائیں. یہ بھی آپ کا قومی فریضہ ہے. قدرین حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.